اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور اس تیسرے سبق کے اندر ہم کلمہ کی اقسام کا بیان اس بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ کلمے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر آگے ان کی تینوں کی اس سبق کے اندر تعریفات بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آتا ہے اسم۔ کسی بھی چیز کی تعریف کرنی ہو تو اس کا پہلے لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے، پھر اصطلاحی معنی بیان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے سابقہ سبقوں کے اندر پڑھا ہے۔ اسم کا لغوی معنی یا تو بلندی ہے یا نشانی، اور دوسرا اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلال کرے، یعنی اپنے معنی پر دلال کرنے کے اندر وہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو کہ اس نے اپنا معنی دینا ہے تو وہ کسی کلمے کا محتاج ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسم جو ہوتا ہے وہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کے اندر کوئی بھی زمانہ، تینوں زمانوں میں سے ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی حال اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب دیکھیں، جیسے البصرہ، تو البصرہ یہ ایک شہر کا نام ہے۔ اب یہ ایک اسم ہے۔ بصرہ جب کسی کو کہیں گے تو کہتے ہی فوراً یہ ایک مقام کا، ایک جگہ کا نام ذہن کے اندر آ جائے گا۔ تو اب بصرہ کے ساتھ کوئی اور کلمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے معنی حاصل کرنے کے لیے، بلکہ جب بصرہ کہا تو اس سے ہمیں وہ مقام، وہ ہمارے ذہن کے اندر آ گیا۔ اسی طرح جب ہم الپاکستان یعنی پاکستان کہیں گے تو اس صورت کے اندر فوراً ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارا ملک پاکستان ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے گا۔ تو اب اس کے اندر نہ ہی معنی کو سمجھنے کے لیے دوسرے کلمے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فعل کی ضرورت ہے۔ تینوں زمانے میں سے کسی زمانے کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب فعل بھی اس اسم کی طرح اس بات کے اندر مشابہت رکھتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کلمے سے مل کر اپنا معنی نہیں دیتا، بلکہ یہ بغیر کسی سے ملے ہی یہ اپنا معنی دیتا ہے۔ اب جیسے سرتو، میں نے سیر کی۔ اب سرتو جب کہہ دیا کہ میں نے سیر کی ہے تو اس صورت کے اندر کوئی اور کلمہ اس کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے معنی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جیسے سرتو، میں نے سیر کی، اب اس کے اندر زمانہ ماضی وہ کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری جو کلمے کی قسم ہے وہ حرف ہے۔ اب حرف کا بھی لغوی معنی جس طرح اسم کا لغوی معنی نشانی یا بلندی تھا، فعل کا معنی لغوی معنی وہ کوئی کام کرنا ہے، اسی طرح حرف کا لغوی معنی ہے وہ ایک طرف کنارہ ہے۔ اور اصطلاح کے اندر اب یہ کیا ہوتا ہے کہ کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلال نہ کریں۔ اب یہ معنی دینے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج بھی ہوتا ہے، جیسے من اور الہ۔ اب من کسی کو کہیں گے من تو کوئی نہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے معنی پر دلال کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب جب تک اس کے ساتھ ما قبل یا ما بعد کوئی کلمہ نہ لگائیں گے اس وقت تک ہمارے ذہنوں کے اندر
جو ہے وہ حرف وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب مزید اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال جو ادھر لکھی ہوئی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ اب دیکھیں یہ مثال دے کر انہوں نے تینوں اسم فعل حرف کی یہاں پر وضاحت کرنی ہے۔ سرت میں نے سیر کی۔ اب یہ کیا ہے؟ سیر کرنا ایک فعل ہے، یہ فعل ہے۔ تو اب ہم نے فعل کی تعریف پڑھی تھی کہ جو اپنے معنی پر دلال کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ایک اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اب سرت میں نے سیر کی، اب سیر ٹھیک ہے یہ معنی حاصل ہو گیا، لیکن زمانہ کون سا پایا جا رہا ہے؟ تینوں زمانوں میں سے اب اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو اب جب ہم نے معنی پر غور کیا، سرت میں نے سیر کی، تو اب کیا اس کے اندر ماضی والا معنی حاصل ہو گیا، پتہ چلا کہ یہ فعل ہے۔ اب دوسرا من اور الی۔ اب من اور الی یہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ اپنے معنی پر دلال کرنے کے لیے غیر کے محتاج ہوتے ہیں، یہ معنی پر دلال کرنے کے لیے غیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سرت کو بھی ہٹا دیں، البصرۃ کوفہ اس کو ہٹا دیں تو پھر کیا بن جائے گا؟ من اور الی بن جائے گا۔ اب من کا مطلب سے، الی تک، اب سے تک کیا کوئی معنی حاصل نہیں ہو رہا، تو پتہ چلا یہ حرف ہیں۔ اور اسی طرح البصرہ الکوفہ یہ کیا ہیں کہ جناب اسم ہے۔ کیسے کہ جناب یہ اپنے معنی پر دلال کرنے کے لیے یہ غیر کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی اپنا معنی دے رہے ہیں، بصرہ کوفہ، اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، پتہ چلا یہ اسم ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا سبق مکمل ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ اس مثال میں جیسے سرت میں چلا، یہ فعل ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلال کرتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اور بصرہ اور کوفہ دونوں اسم ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلال کرتے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور من اور الی دونوں حرف ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ اور سبق مکمل ہو گیا ہمارا۔ اب آگے مشق۔ اب سوال نمبر 1 ہے اسم اور فعل اور حرف یہ الگ الگ کریں۔ اب دیکھیں زید یہ کیا نام ہے، تو یہ پتہ چلا کہ زید یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ انسان یہ بھی اسم ہے۔ رخیص سن سستا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ ذاہبہ اب فعل آ گیا۔ کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی کلمہ ہو، اس کے اندر اگر کوئی فعل پایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، کوئی کام کرنا پایا۔ اب ذاہب وہ گیا، اب جانا بھی ایک کام ہے۔ جاء وہ آیا، آنا بھی ایک کام ہے۔ ینصرو مدد کرتا ہے، تو یہ کیا ہے جناب؟ ذاہبہ اور ینصرو یہ فعل ہیں۔ اسی طرح 7ویں اور 8ویں مثال دی علی فی، یہ کیا دونوں حرف ہیں، یہ دونوں حرف ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جناب یہاں پر زید انسان رخیص یہ اسم ہے، ذاہبہ ینصرو یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں، علی فی یہاں پر کیا ہیں؟ یہ حرف ہیں۔ باقی آپ خود مشق کریں، حل کریں۔ دوسرا سوال انہوں نے دیا ہے کہ جملوں میں سے اسم فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ پہلی مثال ذهب زید الی المسجد۔ اب ذهب گیا، اب جانا یہ ایک فعل ہے، تو پتہ چلا یہ فعل ہے۔ زید زید یہ ایک نام ہے، تو پتہ چلا یہ اسم ہے۔ اب زید اور اسم، زید یہ اسم ہے، الی یہ حرف ہے، المسجد یہ اسم ہے، مسجد ایک جگہ کا نام ہے، تو جو بھی نام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا۔ زید یأکل الخبز، اب زید روٹی کھاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کھانے والا کوئی بھی چیز کھانے والی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جناب ایک ذات پر دلال کرے گا،
اور ذات جو ہوتی ہے وہ اسم ہی ہوتی ہے۔ اب زید کیا ہوگا؟ اسم ہے۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر بھی دلالت نہ کرے اور اپنے معنی حاصل کرنے کے لیے، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے غیر کا محتاج نہ، وہ اسم ہوتا ہے۔ زید اسم ہے، یاکلو کھانا یہ فعل ہے، تو الخبز یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ خبز روٹی، تو یہ کیا ہے؟ روٹی بھی ایک نام ہی ہے، اسم ہی ہے۔ تو بقیہ مثالیں خود حل